العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. والعورۃ للرجل من تحت سرته الى تحت ركبتيه وللأمة مثله مع ظهرها وبطنها وللحرة كل بدنها إلا الوجه والكف والقدم وكشف ربع ساقها وبطنها وفخذها ودبرها وشعر نزل من رأسها وربع ذكره منفردا والأنثيين يمنع. الحاصل أن كشف ربع العزو الذي هو عورة يمنع جواز الصلاة، فالرأس عزو والشعر النازل عزو آخر والذكر عزو والأنثيان عزو آخر. عزیزان گرامی، صاحب وقایہ رحمۃ اللہ علیہ ان شرائط ستہ کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں جو صحت صلاۃ کے لیے ضروری ہے، جن میں 3 کا بیان کتاب الطہارت میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے. بقیہ 3 کی تفصیل اس عبارت سے شروع فرما رہے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے ستر عورت کی حد بندی کرتے ہیں کہ نماز میں جتنے اعضاء کا مستور اور چھپا رہنا نماز کی صحت اور درستگی کے لیے ضروری اور لازم ہے، اس کی حد بندی مرد کے لیے کتنی ہے، باندی کے لیے کتنی ہے اور آزاد عورت کے لیے کتنی ہے. چنانچہ فرمایا مرد کی سطر جس کا ڈھانکنا ضروری ہے ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کی سطر ہے. حاصل بات کا یہ ہوا کہ گھٹنا سطر میں داخل ہے، ناف سطر میں داخل نہیں ہے. اسی لیے نماز میں ناف اگر کھل جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ وہ داخل سطر نہیں ہے، لیکن اگر گھٹنا چوتھائی حصہ اگر کھل جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ ناف سطر میں داخل نہیں ہے اور گھٹنا سطر میں داخل ہے. روایت ہے سمعت علیا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکبۃ من العورۃ. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گھٹنا سطر میں داخل ہے. اس لیے گھٹنا چوتھائی حصہ کھل جائے تو نماز نہیں ہوگی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس سلسلے میں اور بھی فرمان ہے. آپ نے فرمایا عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ينظر الى ما دون السرۃ وفوق الرقبۃ فانما تحت السرۃ الى الرقبۃ من العورۃ. اس حدیث میں ہے کہ ناف سطر نہیں ہے. البتہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ گھٹنے سے اوپر سطر ہے، خود گھٹنا سطر کا حصہ نہیں ہے.
اور گھٹنا ستر عورت ہے، اس کے لیے حدیث تو پہلے سن لی۔ وَلِلْأَمَةِ مِثْلُهُ مَعَ ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا، باندی کا سطر اسی کے برابر، اسی کے برابر کا مطلب اوپر جو مرد کا سطر بیان کیا گیا ہے، ناف سے لے کر کے، ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، اور مزید اس میں اضافہ اس کی پشت اور پیٹ کا بھی ہے، یعنی پشت اور پیٹ بھی سطر میں داخل ہے۔ اور آزاد عورت کا پورا ہی بدن سطر ہے، سوائے چہرے، ہتھیلی اور پیر کے، یعنی عورتوں کی ہتھیلیاں سطر میں داخل نہیں ہیں، اور ہتھیلیوں میں اندرونی حصے کے ساتھ پشت بھی سطر میں داخل نہیں ہے، قدم بھی سطر میں داخل نہیں ہے۔ قدم سے مراد ٹخنے سے نیچے کا حصہ ہے، اس لیے کہ ٹخنا سطر میں داخل ہے۔ البتہ قدم کے بارے میں اقوال اور بھی مختلف ہے۔ ایک قول تو یہی ہے جو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ سطر نہیں ہے، صاحب ہدایہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسرا قول ہے کہ یہ سطر ہے، شارح قدوری نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نماز کے لیے تو سطر ہے اور غیر حالت نماز میں سطر نہیں، بہرحال نماز میں سطر کرنا ہی افضل ہے۔ آگے فرمایا کہ چوتھائی حصے کا کھل جانا، پنڈلی کا چوتھائی، وبطنہا پیٹ کا چوتھائی، فخذہا ران کا چوتھائی، ودبرہا دبر اور پیچھے کے حصے کا چوتھائی حصہ کھلے، وشعر نزل من راسہا اور سر سے لٹکے ہوئے جو بال ہوتے ہیں ان کا چوتھائی حصہ کھل جائے، وربع ذکرہ منفردا تنہا عضو مخصوص کے چوتھائی حصے کا کھل جانا، اوی الانثیین والانثیین اور دونوں خصیتین کا چوتھائی حصے کا کھل جانا، یمنع یہ مانع صلاۃ ہے، اتنے حصے کے کھل جانے سے نماز درست نہیں ہوتی۔ حاصل یہ ہوا کہ ہر اس عضو کے چوتھائی حصے کا کھل جانا جو کہ عورت ہے، یعنی جس کو ڈھانکنا فرض ہے نماز میں، تو یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے مانع ہوگا، یعنی نماز درست نہیں ہوگی۔ چنانچہ سر ایک مستقل عضو قرار دیا، سر سے لٹکے ہوئے بال ایک مستقل عضو ہے، ذکر مستقل عضو ہے اور خصیتین مستقل عضو ہے۔ عورتوں کے بالوں کے وہ لٹ جو سروں سے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے سطر ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ بھی سطر عورت ہے، لہذا ان کا چھپانا نماز میں ضروری ہے۔ اگر ان کا ربع حصہ اور چوتھائی حصہ کھل جائے تو نماز نہ ہوگی۔ البتہ سروں میں لپٹے ہوئے یا چوٹی بندھے ہوئے جو بال ہے ان کے سطر عورت ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اسی لیے شارح وقایہ نے شعر نازل کو ایک علیحدہ عضو قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بال جو سر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا چوٹی سے بندھے ہوئے ہیں وہ سر کے حکم میں علیحدہ نہیں ہیں۔
وعادم مزیل النجس صلی معه ولم يعد فإن صلى عاریا وربع ثوبه طاہر لم يجز وفي اقل من ربعه الافضل صلاته فيه۔ ایک مستقل اور نیا مسئلہ اس میں ذکر فرمایا کہ ایک شخص کے پاس نجاست کو دور کرنے والی چیز موجود نہیں ہے، یعنی پانی نہیں ہے، اور پانی جیسی سیال پاک مزیل نجاست کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس سے وہ اپنے کپڑے پر لگے ہوئے نجاست کو لگی ہوئی نجاست کو ختم کرے اور صاف کرے۔ اس کے لیے حکم بتایا کہ صلی معہ، اسی ناپاک کپڑے میں وہ نماز پڑھے گا، ولم یعید، اور نماز کا اعادہ بھی نہیں کرے گا۔ اور اگر اس نے برہنہ اور ننگے ہو کر کے نماز پڑھ لیا جبکہ اس کا چوتھائی کپڑا پاک ہے، کپڑا اس کے پاس موجود ہے جس کا چوتھائی حصہ پاک ہے، اور ننگے نماز پڑھے تو لم یجوز، یہ نماز اس کی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں بہت سے احکامات میں چوتھائی کو کل کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر اس کا کپڑا چوتھائی سے کم پاک اگر ہے اور باقی حصہ ناپاک ہے تو فرمایا کہ الافضل صلاۃ فیہ، اب اس صورت میں افضل یہی ہے کہ وہ اس کپڑے کے اندر نماز پڑھے جس میں نجاست لگی ہوئی ہے، اسی میں وہ نماز پڑھے۔ شریعت کے اندر چوتھائی کو کل کے درجے میں رکھا گیا ہے، جیسا کہ سر کے مسح میں چوتھائی سر کا مسح کر لے تو پورے کا مسح شمار کیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ چوتھائی کا حکم کل کا حکم ہے۔ نمبر 2، احرام کی حالت میں پورا سر منڈوائے تب بھی ایک دم، یعنی ایک بکرا دینا پڑتا ہے، اور چوتھائی سر منڈوائے تب بھی ایک ہی دم دینا پڑتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہاں بھی چوتھائی کل کے حکم میں ہے۔ تیسری صورت، آدمی کے چہرے کے 4 جانب ہوتے ہیں، دائیں بائیں سامنے کا حصہ اور تھوڑی سے نیچے کا حصہ، لیکن ان چاروں جانب میں سے ایک جانب کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورے چہرے کو دیکھا، جس سے معلوم ہوا کہ ایک جانب جو پورے چہرے کی چوتھائی ہے پورے چہرے کے درجے میں ہے۔ اسی طرح سطر عورت میں بھی چوتھائی سطر کا کھلنا پورے سطر کے کھلنے کے درجے میں ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے مسئلہ پڑھا پنڈلی کا، ران کا، پیٹ کا، اور اسی طریقے سے جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کا اور پیچھے والے حصے کا چوتھائی کھل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن شریعت نے بہت سے احکام میں چوتھائی کو کلت کا درجہ دیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز کپڑے پر لگی ہوئی ہے جو ناپاک ہے، زائل کرنے کے لیے اس کے پاس اسے دھونے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے تو وہ اسی کپڑے میں اور اسی ناپاک جسم کے ساتھ نماز پڑھ لے گا۔ اس لیے کہ اس کی طاقت میں اس سے زیادہ نہیں ہے، شریعت طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتی ہے، اس لیے اس کی نماز جائز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مزید صورتیں یوں بیان فرمائی کہ دیکھا جائے گا کپڑا کتنی مقدار ناپاک ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں، چوتھائی کپڑا یا اس سے زیادہ پاک ہو اور باقی ناپاک ہو۔ اس صورت میں کپڑا پہن کر نماز پڑھنا ہوگا، ننگے نماز پڑھنا درست نہیں، جیسا کہ یہ صورت بیان کر دی گئی۔
دوسری صورت یہ کہ چوتھائی سے کم پاک ہے اور 3/4 سے زیادہ ناپاک ہے، اس صورت میں امام محمد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کپڑا پہن کر ہی نماز پڑھے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اختیار ہے، چاہے کپڑا پہن کر نماز پڑھے اور چاہے تو ننگا نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ اسی اصول پر ہے کہ چوتھائی چیز کل کے درجے میں ہے، اس لیے چوتھائی کپڑا پاک ہے تو گویا پورا کپڑا پاک ہے، اس لیے اس کے بغیر ننگا نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر چوتھائی کپڑے سے کم پاک ہے پھر بھی امام محمد، امام شافعی کے ایک قول میں یہ ہے کہ یہ ناپاک کپڑا پہن کر ہی نماز پڑھے۔ امام شیخین کے نزدیک کی صورت میں اسے اختیار ہے، چاہے ننگا پڑھے چاہے اس ناپاک کپڑے کو پہن کر پڑھے۔ اس لیے کہ دونوں ہی معنی صلاۃ ہے۔ آگے فرمایا ومن عدم صوبا فصلى قائما جاز وقاعدا مومن ندب وقبلة خائف الاستقبال جهة قدرته وقبلة خائف الاستقبال جهة قدرته فإن جهلها وعدم من يسأله تحرى ولم يعيد إن أخطأ وإن علم به مصليا أو تحول رأيه إلى جهة أخرى وهو في الصلاة استدار۔ ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، بالکل کپڑا نہیں ہے، اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے تو جائز ہے، اور اگر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے تو یہ مستحب ہے۔ یعنی جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اسے اختیار ہے، خواہ کھڑے ہو کر باقاعدہ رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھے یا بیٹھ کر اشارے سے پڑھے۔ البتہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا افضل اور مستحب ہے، کیونکہ ارکان صلاۃ کا خلف اشارے سے پڑھنا ہے اور شرمگاہ چھپانے کا کوئی خلف نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فتویٰ دیا ہے ہدایہ میں کہ اسے کھڑے ہو کر اشارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور باقی حضرات اسے اختیار دیتے ہیں، کھڑے ہو کر رکوع سجدے کے ساتھ پڑھے یا اشارے سے بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ، یا اشارے سے نماز پڑھے رکوع سجدہ نہ کرے، بیٹھ کر صرف وہ اشارہ کریں۔ بعض حضرات اس کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ آگے مسئلہ بیان فرمایا کہ جو شخص کسی دشمن یا درندے سے خوف محسوس کر رہا ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنے میں اسے خطرہ ہے، کسی درندے کا، کسی دشمن کا، یا ایسا بیمار ہو جائے کہ قبلے کی طرف منہ نہ کر سکے، کوئی پاس بھی موجود نہیں ہے جو اسے قبلے کی طرف گھمائے یا چلتے ہوئے اتر نہ سکے، خوف سے یا مرض سے، یا زمین پر کیچڑ دلدل وغیرہ ہونے کی وجہ سے، یہ سارے موانع ایسے ہیں کہ جو اسے قبلہ رخ ہونے سے روک رہے ہیں، تو جس طرف وہ قدرت رکھتا ہے اسی طرف ہو کر نماز پڑھ لے۔ اسی کو فرمایا قبلۃ خائف الاستقبال جہت قدرتی، اپنی قدرت کی جو جہت اور سمت ہے، جس سمت اسے قدرت حاصل ہو اسی سمت نماز پڑھ لے، اس لیے کہ اب اس کا قبلہ اسی طرف ہے جس کی طرف وہ رخ کرنے پر قادر ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے فثم وجہ اللہ وجدتم اللہ، تم اللہ کو پاؤ گے، اللہ وہاں موجود ہے۔ لہٰذا یہ اضطراری حالت اور ضرورتاً اس کو جہت قدرت ہی اس کا قبلہ قرار پائے گی۔ آگے فرمایا فَإِن جَهِلَهَا وَعَدِمَ مَن يَسْأَلُهُ، ایک آدمی وہ ہے ایسی جگہ میں ہے کہ وہ قبلے کی سمت تو ٹھیک نہیں کر سکتا، یعنی معلوم نہیں اسے قبلہ کدھر ہے، اور کوئی ایسا آدمی بھی وہاں موجود نہیں جس سے سمت قبلہ کو دریافت کرے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تحری کر لے، یعنی اپنی سمجھ کے مطابق اندازہ لگائے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جس طرف وہ اندازہ کر کے قبلہ کرے کہ قبلہ اس طرف ہے تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ اب اگر اس نے اپنے اندازے سے، اپنے غالب گمان سے جس سمتوں کو قبلہ طے کر کے نماز پڑھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ
غلط اندازہ تھا، قبلہ وہ اس طرف نہیں تھا، تو نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد ادھر ہے کہ تحری اس وقت تو کی جائے گی جب کوئی آدمی موجود نہ ہو، اور نہ ہی عدم موجودگی کی صورت میں آدمی کو تلاش کرنا اس کے ذمے ہے، بلکہ وہ تحری کرے گا، اور اگر کوئی آدمی بتانے والا موجود ہے تو اس سے سوال کرے گا۔ تو جب قبلہ طے کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ تحری میں غلطی ہوئی ہے، تو اس کے ذمے نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جہالت کے وقت جہت تحری ہی اس کا قبلہ ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قبلے کی سمت میں شبہ پیدا ہو گیا تو ہر ایک نے اپنی اپنی سمت تحری کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے غلط سمتوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کو دہرانے کا حکم نہیں فرمایا۔ اور اگر کسی مصلی کو نماز پڑھتے دوران ہی اپنے قبلے کے غلط ہونے کا علم ہو جائے، یا دوران نماز اس کی تحری بدل جائے، یعنی جس سمت کو اس نے تحری اور اندازے سے طے کیا تھا، خیال نماز میں آ رہا ہے کہ یہ قبلہ نہیں ہے، اس طرف قبلہ نہیں ہے، قبلہ تو دوسری جانب ہے، اپنی غلطی اور تحری کے غلط ہونے کا احساس، رائے بدل جائے نماز کے دوران۔ اب یہاں رائے سے مراد غالب رائے ہے، مطلق رائے نہیں ہے، جس کو ہم ظن غالب کہتے ہیں، اس لیے کہ ضعیف اور متردد رائے کی طرف رخ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب اسی صورت میں کیا کریں گا؟ وہ نماز میں علم ہو جائے یا تحری اس کی بدلنے لگے، استدار، نماز کے حالت میں ہی اس سمت کی طرف گھوم جائے جس سمت کی طرف قبلے کا صحیح ہونا متیقن ہو چکا ہے۔ اسی کو فرمایا اے ان علم بالخطأ فی الصلاۃ، نماز میں اپنی خطا کا علم ہو جائے، او تحول غلبۃ ظنہ الی جہۃ اخری، یا اس کا غلبہ ظن دوسری جہت کی طرف پھر جائے، وہ فی الصلاۃ، جبکہ وہ نماز کی حالت میں ہے، تو استدارہ، نماز کی حالت ہی میں اس دوسرے قبلے کی طرف اپنے آپ کو گھما لے ہوئے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے بلا تحری کی نماز شروع کر دیا، قبلے کا پتہ نہیں تھا، نہ کسی سے پوچھا اور نہ تحری کیا، تحری کے بغیر قبلے نماز شروع کر دیا، تو یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ اس نے صحیح قبلہ کی رخ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہو، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری شریعت نے جو دی تھی وہ قبلے کی سمت مقرر کرنا تھا پہلے تحری کے ذریعے۔ اب بغیر مقرر کیے نماز پڑھ لی تو گویا کہ قبلہ کی سمت صحیح نہ بھی ہو، تو گویا کہ قبلہ اس نے طے نہیں کیا۔ تو بلا تحری اتفاقاً اگر اس کا قبلہ صحیح بھی ہو جائے تب بھی نماز درست نہ ہوگی، اس لیے کہ اس کا قبلہ وہی ہے جو اس نے تحری کر کے متعین کیا، اور یہی تحری اس میں چونکہ پائی نہیں گئی تو گویا قبلہ رخ ہونا بھی پایا نہیں گیا۔ وہ مکلف تھا کہ وہ تحری کرتا، قبلہ طے کرتا، پھر نماز پڑھتا، لیکن اس نے گویا تحری نہ کی تو گویا اس نے قبلہ ہی متعین نہیں کیا، تو گو کہ اگرچہ اس نے درست قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، وَإِنْ أَصَابَ، تب بھی اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی کو فرمایا وَإِنْ شَرَعَ بِلَا تَحَرٍ لَمْ يَجُزْ، بلا تحری کے اگر نماز شروع کر دی تو جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ أَصَابَ، اگرچہ کہ درست قبلے کی طرف نماز پڑھی۔ وجہ آگے بتا رہے ہیں لِأَنَّ قِبْلَتَهُ جِهَةُ تَحَرِّهِ، اس لیے کہ ایسے مشتبہ حال شخصوں کا قبلہ، ایسے مشتبہ شخصوں کا قبلہ اس کی جہت تحری ہے، وَلَمْ تُوجَد، اور یہ تحری اس کی جانب سے پائی نہیں گئی، اس لیے اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ تفصیل والا ہے، ایک ایسی شکل اس میں پیش کی جا رہی ہے جو نادر و نایاب
جیسی ہے اس کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.